السلام علیکم ناظرین۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد حامد میر کے پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں، تو آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو کوئی خطرہ لگ رہا ہے کہ آپ کا بلے کا نشان آپ سے واپس ہو گیا ہے، تو کوئی آپ پر پارٹی پر پابندی بھی لگ سکتی ہے؟ دیکھیں، پابندی بڑا سیریس ایشو ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جب آپ انویسٹ کر دیتے ہو تو آرٹیکل 17 بہت بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ اگر سورنٹی آرٹیکل میں کنسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ اگر پارٹی آپریٹ کر رہی ہے اگینسٹ دا سورنٹی آف پاکستان تو پھر تو آپ پابندی لگا سکتے ہیں۔ اگر وہ سورنٹی آف پاکستان کے نہیں، ہم تو رول آف لا کے لیے لگے ہوئے ہیں، سپریمیسی کے لیے لگے ہوئے ہیں، جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ آرٹیکل 17 کی کلاس 2 کہتی ہے ہر شہری کو جو ملازمت پاکستان میں نہ ہو، پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ سالمیت کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ معقول پابندیوں کے تابع کوئی سیاسی جماعت بنانے یا اس کا رکن بننے کا حق ہوگا، اور مذکورہ قانون میں قرار دیا جائے گا کہ جب کہ وفاقی حکومت یہ اعلان کر دے کہ کوئی سیاسی جماعت ایسے طریقے پر بنائی گئی ہے یا عمل کر رہی ہے جو پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ یا سالمیت کے لیے مضر ہے، تو وفاقی حکومت مذکورہ اعلان سے 15 دن کے اندر معاملہ عدالت عظمیٰ کے حوالے کر دے گی، جس کا مذکورہ فیصلے پر فیصلہ قطعی ہوگا۔ اور 3 سب کلاس 3 کہتی ہے ہر سیاسی جماعت قانون کے مطابق اپنے مالی ذرائع کے ماخذ کے لیے جواب دہ ہوگی۔ جی، تو یہ مالی ذرائع کے ماخذ کا جواب جو ہے، اس چکر میں تو نہیں پھنس جائیں گے آپ؟ نہیں، دیکھو دونوں چیزیں تھی۔ پہلے جو تھا نا امیر صاحب، 1962 میں یہ قانون آیا تھا پولیٹیکل پارٹیز کا، اس میں انٹرا پارٹیز الیکشن کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ مشرف صاحب 2 چیزیں لے کے آئے تھے۔ 2002 میں جو لا لے کے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن ہوں گے انٹرا پارٹیز اور سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے۔ اس نے اس آرٹیکل میں ایک امینڈمنٹ کر دی تھی اور آرٹیکل کلاس 4 بھی ڈال دیا تھا، اب 3 کلاس 4 بھی ڈال دیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ اپنے سارے پولیٹیکل پارٹی قانون کے مطابق انٹرا پارٹیز الیکشن بھی کرائے گی۔ 18ویں ترمیم میں 2010 میں وہ ختم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، 2015 میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا تھا کہ اس کا ختم ہونا غیر جمہوری غیر آئینی نہیں تھا، کیونکہ پوری دنیا کی کنسٹیٹیوشن میں انٹرا پارٹیز الیکشن کوئی اس کنسٹیٹیوشن کے مطابق پارٹی کے ہوتے ہیں، یہ کمیشن نہیں۔ تو جہاں تک وہ بہن لگانے کا تعلق ہے، وہ صرف اور صرف وہ جماعت ہو سکتی ہے جو سورنٹی آف پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہوں۔ ہم تو چاہ رہے ہیں یہی کہ لیکن ایک کابینہ نے کمیٹی بنا دی ہے جو 9 مئی کے واقعات کی انکوائری کرے گی، تو وہ تو دیکھیں حکومت کیا انکوائری کرتی ہے، جیسے کرتی ہے۔ ہم تو کمیشن کی درخواست دے چکے ہیں سپریم کورٹ میں، آپ کمیشن بنائیں اور اس کو دیکھ لیں۔ جو 9 مئی کا ہے، سپوز جس طرح 9 مئی کو اٹھایا جا رہا ہے، وہ اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا اگر کوئی بھی بندہ باہر جاتا ہے اور وہ کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے۔ ہم تو خود بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ کوئی باہر نکلتا ہے تو کوئی پرائیویٹ پراپرٹی کی بھی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو توڑیں۔ لیکن اس کی آڑ میں آپ لیڈرشپ کو بھی اٹھا لیں، آپ سب کو اندر کر لیں، آپ اس کو پارٹی پہ بھی بین لگا دیں۔ جو آپ کے گھر پہ جو توڑ پھوڑ ہوئی، تو وہ اسلام آباد پولیس نے کچھ لوگوں کو معطل کر دیا، تو اب آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، دیکھیں مطمئن تو ابھی کل میں بھی مجھے فون آیا تھا، تھینکفل ٹو ہم، انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد کا، انہوں نے بھی مجھے کہا ہے لیکن انکوائری ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ہوا ہے۔ لیکن دیکھو انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کیا ہے، میرے بچے کو اور میرے بھتیجے کو بھی زد و کوب کیا ہے، ان کو ہتھکڑیاں بھی لگائی، ان کو باہر نکالا ہے، ان سے پوچھا ہے کون آ رہا ہے یہاں، تو کوئی بھی میرے گھر میں کون آتا ہے؟ آئی ایم دا اونلی ون، میں ہوں، میرا بیٹا ہے اور میری مسز ہے، دیٹس اٹ۔ میرا بھتیجا بھی چھٹیوں کے لیے 1-2 دن کے لیے آیا تھا، بٹ آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ یہ کس قسم کا وہ بنا کر کے لے کے آتے ہیں۔ ابھی اس کے بعد انکوائری کیا ہوتی ہے۔ میرے صاحب یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اینڈ وی شوڈ ٹیک دا لبرٹی ویری سیریس، اور گھروں میں جو لوگ محفوظ ہو۔ مجھے اس بات سے ضرور ایک اندازہ ہے کہ میرے گھر تو یہ آ گئے دن دہاڑے، لیکن ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کے بچوں کے پاس کئی مرتبہ یہ گئے ہیں اور رات کے اندھیرے میں جا چکے ہیں۔ بچوں ایک ٹروما سے گزرتے ہیں۔ ایک چھوٹے بچے کو آپ پکڑ کے اس کو کرتے اس کے کپڑے پاڑ دیتے ہو، اور آپ کتنے بڑے ہو، آلموسٹ 7 فٹ ٹال بندہ آ جاتا ہے ماسک لگا کے۔ تو فیملیز جو ان گھروں میں رہتی ہے اس میں، اور کیا F-72 جیسے 4 شریعہ میں کوئی فیوجیٹیو آ جاتا ہے فرام جسٹس، وہ ادھر سے چپ جاتا ہے اور ابھی کہتا ہے کہ نہیں جو وہ غلطی ہو گئی گھر غور صاحب، آپ کو دیا گیا کیتلی، آپ نے چائے پینی ہے کیتلی میں پینی ہے۔ شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں ان کو میرا خیال ہے پیالہ مل گیا ہے جی، اور کسی کو چمٹا مل گیا ہے، کسی کو کینچی مل گئی ہے، کسی کو ڈھول مل گیا ہے۔ تو اب 8 فروری کو آپ کی کیا سٹریٹجی ہے کہ جو آپ کا ووٹر نکلے گا گھر سے کہ ووٹ اس نے پی ٹی آئی کو ڈالنا ہے، لیکن انتخابی نشان مختلف ہیں، تو آپ نے کیا سٹریٹجی بنائی ہے کہ آپ نے اپنے ووٹر کو کیسے گائیڈ کرنا ہے؟
ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سلسلے میں. جو ہم پہلے کوشش کر رہے تھے تو اس کا ایک کامن سمبل کے لیے ایک تو لا کی بات ہے, دوسری یہ کہ جنرل پبلک جو ووٹ دیتی ہے اس نشان کے ساتھ ہے, اور سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے کہ فلیگ اور نشان کے ساتھ جس طریقے سے ایک ملک کے فلیگ کے ساتھ سٹیزن کی ایک اٹیچمنٹ ہے, اسی طرح یہ سپریم کورٹ کے الفاظ ہے, اسی طرح ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کا اس پارٹی کے نشان اور فلیگ کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے. یہ ان کا بنیادی حق ہے. پاکستانی قوم اس وقت میرے ساتھ کھڑی ہے. میرے رہنماؤں کو جو بھی انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں انہی نشانات پر پوری پاکستانی قوم 8 فروری کو ٹھپا لگائے گی, اور ایک بار پھر سے ہم دیکھیں گے کہ خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ کر جیسے لٹیروں کا منہ کالا کریں گے. 5 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا, خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں. کس لیے جیل میں ہیں؟ سب کچھ یہ اپنی قوم کی خاطر برداشت کر رہے ہیں, یہ سب کچھ اپنے پاکستان کے لیے برداشت کر رہے ہیں. خان صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک میں اس پاکستان میں زندہ ہوں تب تک میں ان چوروں اور لٹیروں کو بے نقاب کرتا رہوں گا. یہ مجھے جو بھی سزا دینی چاہے میں برداشت کروں گا. میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں, میں پاکستان کے ساتھ ہوں.